बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अक्सर आप लोगों के मन में ये एक सवाल ज़रूर रहता होगा कि हम ये कैसे पता करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी है भी या नहीं। तो आज इस वीडियो में आपको आपके इस सवाल का जवाब ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के राज़ी होने की 8 निशानियाँ। और अगर इन निशानियों में से एक भी निशानी आपके अंदर मौजूद है या आपकी ज़िंदगी में दिख रही है तो आप लोग फ़ौरन समझ जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे राज़ी है। और इन निशानियों के ज़रिए आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आप और हम मिलकर दुआ करते हैं कि जितने भी लोग परेशान हाल हैं, जो बीमारियों में मुब्तला हैं, उन सब की हर एक परेशानी और हर एक बीमारी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूर फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। वीडियो पर एक लाइक भी ज़रूर कर दें। आइए अब आप लोग जान लीजिए अल्लाह के राज़ी होने की 8 निशानियाँ कौन कौन सी हैं। नंबर 1, दीन की समझ होना। मेरे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह जिसको दीन की समझ अता फरमाता है तो उसे अपना महबूब बंदा बना लेता है। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे दरमियान अखलाक भी तकसीम करता है। जिस तरह अल्लाह तुम्हें रिज़्क अता फरमाता है उसी तरीके से अखलाक भी तकसीम करता है और इल्म भी अता फरमाता है। यानी दुनिया तो अल्लाह सबको अता फरमाता है, लेकिन दीन की समझ सिर्फ उसे ही अता फरमाता है जो कि अल्लाह का महबूब बंदा होता है। अगर आपके अंदर इबादत की मोहब्बत आ जाए, कुरान से हमेशा हर वक्त मोहब्बत रहने लगे, आपको हर वक्त ऐसा लगने लगे कि आप बस नमाजें ही पढ़ते रहें, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के ज़िक्र की मोहब्बत, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजने का शौक़, ये सारी वो चीज़ें हैं जो इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने आपको अपना प्यारा बंदा बना लिया है। नंबर 2, परेशानियों में और बड़ी बड़ी मुसीबतों में या दुनिया के किसी भी अहम मसलों में आजमाइश होना। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह जब किसी को अपना प्यारा बनाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी इंसान से राज़ी होता है तो थोड़ी सी उसकी आजमाइश भी करता है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि ये बंदा मेरे फ़ैसले पर राज़ी होगा भी या नहीं, और जो उसके फ़ैसले पर राज़ी हो जाए तो अल्लाह उसे दुनिया में भी राज़ी करता है और आखिरत में भी। और जो उस वक्त शैतान की बातों में आ जाए और ये सोचने लग जाए कि ये मेरे साथ में क्या हो रहा है, मैं तो नमाज़ें भी पढ़ता हूँ और इबादत भी करता हूँ, मैं तो वो दुआएं भी पढ़ता हूँ जो प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परेशानियों की बताई, फिर भी मेरे साथ में ऐसा मामला क्यों पेश आता है, आखिर मैं ही क्यों परेशानियों में पड़ जाता हूँ। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, ये आप लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक आजमाइश होती है, इसीलिए हमेशा सब्र करना चाहिए और ये ख्याल अपने जहन में रखना चाहिए कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप तो बड़ी तौहीद की बातें करते हैं, तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ती है? तो आपने बड़े ही मीठे अंदाज में फरमाया कि तुम भी तो बाज़ार जाकर बर्तन ख़रीदने से पहले उसे बजाकर देखते हो, तो बस मेरा अल्लाह भी मुझे आज़माता है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये वही सहाबी हैं जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज को गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे किसी के पैरों की आहट आ रही थी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया ये कौन है? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। जब प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस आए तो हज़रत बिलाल से पूछा तुम कौन सा अमल करते हो? तो हज़रत बिलाल ने मुस्कुराते हुए फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही ने तो बताया था। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया मैंने क्या बताया था? फरमाया आप ही ने बताया था हर वक्त बावुज़ू रहा करो,
تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں تو فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور جب بھی تازہ وضو بناتا ہوں تو 2 رکعت نفل نماز بھی ادا کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز دوستو، اس نشانی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی آ جائے تو آپ لوگ یہ ذہن نہ بنائیں کہ آپ اس پریشانی میں کیوں پڑ گئے۔ آپ تو ایک نیک اور متقی اور پرہیزگار انسان ہیں، نمازی ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی آپ کے اوپر پریشانی کیوں آئی؟ آپ لوگ ایسا ذہن نہ بنائیں، بلکہ صرف ایک ہی بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے، اپنے محبوب بندوں کی ہی آزمائش کرتا ہے۔ اب آپ لوگ تیسری نشانی سن لیجئے، یہ نشانی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس سے مجھے اور آپ کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ ہم سے واقعی میں راضی ہے یا نہیں۔ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرف خوبصورت بدلاؤ لاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس وقت میں اللہ جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے، اس کے بعد آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کے حکم سے سارے کے سارے فرشتے ہوش میں آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے، تو جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ پھر اس کے بعد خود ہی فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے جبرائیل میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کی تمام فرشتوں کو خبر دے دو کہ یہ بندہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے۔ 7 آسمانوں کے سبھی فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں اترتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پیارا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں بھی اللہ اس بندے کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ ان باتوں سے میرے عزیزو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان جس کو دنیا کا ہر ایک انسان پسند کرے، جس کی دنیا میں ہر انسان عزت کرے، جس سے سبھی لوگ محبت کرتے ہوں، اس کے لیے ہمیں ہمیشہ یہی خیال میں لانا چاہیے کہ یہ بندہ اللہ رب العزت کا محبوب بندہ ہے۔ نمبر 4، اس کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب بھی کسی انسان کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں یا اللہ رب العزت اس انسان سے راضی ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر رونق آنے لگتی ہے۔ وہ رونق ایسی ہوتی ہے کہ وہ انسان اگر کہیں بھیڑ میں بھی کھڑا ہو تو بھی چمکتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت اس کے چہرے پر رونقیں عطا فرما دیتا ہے۔ وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، وہ ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ اس کو دیکھ کر تو یہ لگتا ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا سکون اور وقار والا انسان کوئی ہے ہی نہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اسے دنیا کا کوئی غم، کوئی پریشانی ہے ہی نہیں۔ یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ خوشی صرف اسی انسان کو نصیب ہوتی ہے جو کہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ لہٰذا جس انسان کے چہرے پر بھی رونق آنے لگے، جو انسان خوبصورتی کی طرف چلا جائے، اس کو دیکھ کر فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ یہ بندہ اللہ کا پیارا بندہ ہے۔ نمبر 5، اس انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ ہی سے امید رکھتا ہے۔ اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اسے صرف اللہ کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے اور اللہ ہی سے اس کی امید جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ نمبر 6، اس کے جسم کے اندر نیکیوں کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر پاتا ہے۔ شیطان سے بچنے کی طاقت اللہ اس کے جسم میں پیدا فرما دیتا ہے، یعنی کہ جو اللہ رب العزت کا پیارا بندہ ہوتا ہے اس کو شیطان کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جب شیطان گمراہ نہیں کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ انسان کوئی بھی غلط کام نہیں کر سکتا ہے۔ نمبر 7، یہ اللہ رب العزت کے راضی ہونے کی بڑی نشانی ہے، اور یہ ایک نیک انسان کی پہچان ہونے کی بھی نشانی ہے کہ وہ انسان اپنی مال و دولت میں فراوانی پیدا کرتا ہے،
یعنی اللہ اس کے حلال مال میں برکت تو پیدا فرماتا ہے، وہ چاہے لوگوں پر جتنا بھی خرچ کرے یا غریبوں میں کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیارے عزیز دوستو، ہمیشہ صدقہ کرنے والا انسان، ہمیشہ خیرات کرنے والا انسان اور ہمیشہ غریبوں، مسکینوں، فقیروں کی مدد کرنے والا انسان، یعنی جو کہ ہر ایک مخلوق کا مددگار انسان ہو، یعنی آپ کے اندر اگر یہ نشانی دکھے کہ آپ کے دل میں ایسی امک اٹھے کہ آپ لوگ یہ سوچیں کہ میں اس غریب کی مدد کروں، بلکہ سوچیں ہی نہیں، آپ لوگ ہر ایک غریب کی مدد کرنے لگ جائیں، تو اس سے بھی آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہے۔ 8ویں نشانی پیارے عزیز دوستو یہ ہے کہ اس انسان کو دنیا سے زیادہ محبت نہیں رہتی، وہ صرف اللہ اور اس کے رسول پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کھویا رہتا ہے۔ وہ انسان دن رات نمازیں پڑھتا رہتا ہے، اس کی کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ ہر وقت پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پاک پڑھتا رہتا ہے۔ تو میرے عزیزان گرامین، یہ تھیں وہ 8 نشانیاں جن کے ذریعے ہم لوگ یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی نشانی آپ کے اندر موجود ہے تو آپ لوگ خوش ہو جائیں، اور جن لوگوں کے اندر بھی ان میں سے ایک بھی نشانی آپ لوگوں کو دکھتی ہوں، اس تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں، جس سے کہ اس کو بھی پتہ چل سکے کہ وہ اللہ رب العزت کا پیارا بندہ ہے۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔